للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فی مقام آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ واعظم شانہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شاف یوم النشور دانائے سبل فخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین خدائے رب لم یزل ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دے۔ عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارے نہایت ہی اہم اور ضروری ایک پیغام کے ذریعے جو ہمارا بڑا اہم مضمون ہے، جو دور حاضر میں بہت بڑی خاصی حیثیت رکھتا ہے، وہ ہے ہماری معیشت کے حوالے سے کہ اس وقت ہم معیشت سے جو دو چار ہیں، تکلیف میں ہیں اور نہایت پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں کہ معیشت اللہ جل جلالہ کے فضل و احسان سے ہے۔ اللہ کریم ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر ایک شے کا مالک ہے، اور وہ قابض بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اس نے جو مہربانیاں فرمائی ہیں، ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اس جہان میں زندگی بخشی، سانسیں عطا کیں، اور پھر ہم نے لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، تو اس نے ہمیں زندگی دینے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسباب ہیں، اسباب زندگی ہیں، وہ بھی ہمیں ساتھ عطا فرمائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم چلیں پھریں، بیٹھیں اٹھیں، اور جو ہماری ضروریات ہیں، ہمارا کھانا پینا، یہ ساری کی ساری ہماری لوازمات جو ہیں، یہ اس کی نگاہوں میں ہے، اس کی نظروں میں ہیں، اور اس نے اپنی مہربانی کے ساتھ ہمیں یہ سارا کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو ہماری معیشت کے حوالے سے بھی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی معیشت اور کیسی معیشت ان کے لیے بہتر ہے۔ تو مالک نے بڑا خوبصورت چارٹ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے عنایت فرما رکھا ہے کہ جس میں ہمارے اور بہت سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معیشت اختیار کرنے کا بھی ہمیں جو درس دیا ہے، سبق دیا ہے، اور ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم نے معیشت کو اختیار کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے روزگار کو کیسے اختیار کرنا ہے، کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔
کس کس شے کے پاس ہم جا سکتے ہیں، کس کس شے کی ہمیں اجازت ہے، اور کیا کیا چیزیں ہم نہیں استعمال کر سکتے، نہیں لے سکتے، ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز کو کھول کھول کے اور بین اور واضح طور پہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ حلال حرام کی تمیز ہمارے سامنے رکھ دی، اور اسی طرح مالک حقیقی نے ہمارے لیے تجارت کو، کاروبار کو، ہمارے کمانے کو حلال فرما دیا، اور ہمارے لیے سود کو حرام فرما دیا۔ سود کو ہمارے لیے ٹوٹل ہر ایک طبقے کو، بڑے کو بھی، درمیانے کو بھی، چھوٹے کو بھی، جس کے پاس مال ہے اسے بھی، جس کے پاس مال نہیں، فراوانی کے ساتھ اس کو بھی، ہر ایک طبقے کو تجارت کی اجازت دی، تجارت کو حلال فرمایا، اور تجارت کی تعریف و تحسین فرمائی، اور سود کی مذمت فرمائی، سود سے روکا، سود سے ہٹایا کہ سود سے باز آ جاؤ۔ اور اس سختی کے ساتھ مذمت فرمائی کہ جب کلام مجید کو تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری خطائیں ہیں، بڑی ساری غلطیاں ہیں، لیکن یہ واحد ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں انتہا درجے کی مذمت اور سختی فرمائی ہے۔ بہت بڑی وعید آئی ہے سود کے بارے میں کہ ہم سود سے باز آ جائیں، سود نہ اختیار کریں، نہ سود لیں، نہ سود دیں، تجارت کی طرف آئیں۔ اس لیے ہمیں سود سے منع کیا گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سود سے باز آئیں، سود سے پرہیز کریں اور تجارت کو اختیار کریں، تجارت کی طرف بڑھیں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں، تجارت کی طرف آئیں، کاروبار کی طرف آئیں، اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے انداز کے مطابق، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہم کاروبار کو اختیار کریں۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں سود کی مذمت کی ہے، سود سے روکا ہے، منع کیا ہے، اور ہر حوالے سے ہمیں تجارت کی ہمیں اجازت دی ہے۔ اللہ جل شانہ کے انبیاء و مرسلین علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش بشمول میرے آپ سب کے جان و ایمانوں کے والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سمیت جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے ہیں، ساروں نے آ کے کوئی نہ کوئی کاروبار فرمایا ہے، اپنی ہاتھ سے محنت فرمائی ہے، مشقتیں کی ہیں اور تجارت کی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء اور رسل نے تجارت کا ہی حکم دیا ہے اور اسی کو اختیار کیا اور کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی اجازت دی ہے کہ ہم کاروبار کو اختیار کریں اور کسی بھی انداز میں ہم سود کے قریب نہ جائیں، اور حتیٰ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سود کا شک بھی پڑ جائے کہ یہ سود ہے تو فرمایا اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے چھوڑ دو۔ جس کام، جس پیسے میں، مال میں سود کا شک بھی پڑ جائے فرمایا اس سے بھی باز آ جاؤ، اس لیے کہ سود کا نقصان کیا ہے۔ کفار یہ بھی کلیم کرتے تھے، یہ بھی کفار بکواس کرتے تھے کہ تجارت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ جیسے تجارت کرنی ہے تو اس کے اندر ریٹرن واپسی آنی ہے، پیسہ آنا، ویسے بھی سود کے اندر اسی طرح پیسہ آتا ہے۔ تو نہیں، بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ تجارت کے اندر نفع کا بھی احتمال ہے اور تجارت کے اندر نقصان کا بھی احتمال ہے۔ یہ بڑا سوکھا سا اس کا مفہوم ہے۔ اور سود ایک ایسا کاروبار ہے کہ جس کے اندر جو سود دینے والا ہے وہ چپ کر کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے، بس پیسہ اس نے دیا ہے، اب واپسی اس نے جو مدت ٹائم دیا ہے اس کے اوپر اس نے پیسہ ہی لینا ہے، اپنی اصل رقم بھی لینی ہے اور رقم کے اوپر اس نے نفع بھی لینا ہے۔
اور یہی ایک ایسا ایک خطرہ ہے اور ایسا ایک جن ہے اور یہی ایک ایسا وزن ہے کہ جس کے ذریعے سود دینے والا آہستہ آہستہ سود کی رقم دے کے کمزور بندے سے اس رقم پہ اضافہ لیتا ہے، اور اضافہ لیتے لیتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر واپسی والا جو کمزور آدمی ہے جب تک اس کی سکت ہے وہ اضافہ دیتا رہتا ہے، بالآخر جب وہ سکت ختم ہوتی ہے تو سود کا پھر سب سے بڑا یہ نقصان ہے۔ اسی لیے میں روکا کہ پھر وہ جس نے سود لیا تھا، جس نے وہ رقم لی تھی، اماؤنٹ لی تھی، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ جب اضافہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنے آپ کو اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی خود غلام بن جاتا ہے۔ یہی اس کی آخری کڑی ہے کہ سود جو ہے وہ انسانیت کو غلام بناتا ہے، اور کفار و مشرکین کے پاس بھی اب اس وقت یہی بڑا ہتھیار ہے کہ وہ اس وقت پوری عالم انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر بھی آج یہی زوال ہے کہ پوری ملت کو عالم کفر جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ پورا عالم کفر عالم اسلام کو اپنے پنجرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً آج جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہماری کثیر تعداد آج اس کی لپیٹ میں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ کوئی نجی سطح پہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے علاقے حلقہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری بین الاقوامی سطح پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور عالمی طاقتیں اس کام کے اندر ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اہل اسلام کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں۔ جب چاہا مٹھی کو بند کر لیا، جب چاہا مٹھی کو کھول دیا۔ ہماری پوری معیشت جو ہے آج ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں وہ ڈوری کھینچ لیتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں بٹن دبا دیتے ہیں۔ تو ناک کے نکیل کی طرح ہمارے ناکوں میں بھی نکیلیں ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں ذرا سا وہ جھٹکا دیتے ہیں تو ہم ان کے قدموں میں جا گرتے ہیں۔ تو سود کی جو آخری کڑی ہے اور جو سود کا آخری اثر ہے وہ یہی ہے کہ انسان پھر جب اس کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں، معیشت اس کی بند ہوتی ہے، تو پھر بندہ جا کے اپنے آپ کو بیچ کے واپس آتا ہے۔ اور یہی دور جاہلیت کے اندر بھی یہی اثرات تھے کہ سود جو دینے والے تھے انہوں نے انسانوں کو خرید رکھا تھا، مردوں کو، خواتینوں کو انہوں نے خرید رکھا تھا، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے دور جاہلیت میں۔ اور اب بھی وہی ہو رہا ہے، اب بھی انسان بک رہے ہیں، آج بھی انسان بک رہے ہیں، جو آج مانوی طور پہ جب ہم مقروض ہو جاتے ہیں، سود کے ہاتھوں جب مقروض ہوتے ہیں، باؤنڈ ہوتے ہیں، تو جیسے عالم کفر چاہتا ہے ہمیں ویسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں ویسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ اہل کفار، اہل مشرکین جب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے دستبردار ہو تو ہمیں لوگ اسی طرح نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو جلا دو، لوگ قرآن کو جلاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کی مخالفت کرو، مذمت کرو، ہمارے ہی لوگ پھر ہمیں پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی شکوں کو تبدیل کر دو، تو اسلام کی شکوں کو، ترجیحات کو تبدیل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی شک کو نکال دو اپنے عدلیہ سے، اپنے قانون سے، ضابطوں سے، جیسے جیسے وہ کہتے ہیں ہمیں ویسے ویسے کرنا پڑتا ہے۔ بہت ساری شکوں کو، قانونوں کو، اصولوں کو، ضابطوں کو ہمیں توڑنا پڑتا ہے، ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، اور ہمیں پردہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہے؟ کہ جو ہم نے سود کو اختیار کیا، یہ سود کے یہ اثرات پڑے۔ اور پیچھے تو سود سے بھی پیچھے پھر کلام مجید برہان رشید میں ایک مقام پہ فرمایا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جب وہ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ہم پھر ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔
حقیقی طور پہ تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے مالک کے ذکر سے منہ موڑا تو مالک نے ہمیں اٹھا کے ان کے قبضوں میں جا کے پھینک دیا کہ جو جیسے چاہیں گے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، آج وہ ویسے ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں سود سے بچنا ہوگا اور سود سے ہٹنا ہوگا۔ جب ہم فردن توبہ نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ فردن بھی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم سود سے باز آ جائیں، نہ سود دیں نہ سود لیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سود دے یا جو بندہ سود لے یا جو بندہ سود لکھے یا جو اس کے اوپر گواہ ہوگا، سرکار نے فرمایا یہ چاروں بندے ایسے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ کریم کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ ان چاروں طبقوں کے اوپر، جو سود دے، جو سود لے، جو سود کو لکھے اور جو سود پر گواہ بنے، فرمایا ان چاروں کے اوپر اللہ کریم کی لعنت ہے، ان چاروں کے اوپر اللہ کریم کی لعنت ہے۔ اور ایک ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، وہاں فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، یعنی سود کے 70 اثرات ہیں، اس کے اثر 70 ہیں، اس کے گناہ، اس کے ہتھ کنڈے 70 ہیں۔ ان 70 گناہوں میں سے سب سے جو چھوٹا گناہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ جو بندہ سود لیتا دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے اتنی بڑی وعید فرمائی ہے۔ یقیناً ہماری معیشت آج تباہی کے دہانے پہ ہے، ہم پریشان ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ اس وقت یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ ملکی مسئلہ ہے، اور یہ تقریباً یہ آج ہر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے سود سے جان چھڑواؤ، سود سے بچو، سود سے توبہ کرو، کسی صورت میں بھی ہو سکے اپنا بڑا سے بڑا نقصان کر کے بھی سود سے باز آئیں۔ آپ خود سوچیں نا ذرا، شیطان نے ایک بار انکار کیا، اللہ کریم نے اسے ملعون فرما دیا، اللہ کریم نے اس پہ لعنت فرمائی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کب سے شیطان لعنتی بنا ہے، اب تک اور قیامت تک شیطان کو واپس نہیں بلایا، اس کے اوپر اللہ کریم نے لعنت فرمائی ہے۔ شیطان پہ اللہ کریم نے لعنت فرمائی ہے اور وہ واپس نہیں آیا، قیامت تک لعنتی ہے۔ اللہ کریم کی لعنت ہے، اس کے رسول پاک کی لعنت ہے، اور ہر نیکوکار کی اس کے اوپر لعنت ہے، ہر فرشتے کی اس کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہے۔ ایسے ہی ذرا کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ یہ کسی کتاب رسالے کی بات میں نہیں کر رہا، قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا کہ جو بندے سود سے باز نہیں آئیں گے، جو بندے سودی ہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سودی کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ واحد مقام قرآن مجید میں ایسا ہے، دنیا میں ہزاروں گناہ ہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں بین واضح قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ مجھے بتاؤ ذرا کہ جس کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی جنگ ہو، بھلا اس بندے کو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ اور جب تک کاروبار کرے گا تب تک اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اور جو سرکار نے فرما دیا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، مجھے بتاؤ جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت پڑ جائے، بھلا وہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ہم سود کا کاروبار کر کے، سود کھا کے، سود کا مال دے کے اور گھر بیٹھے بٹھائے کھا کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو سودی کا انجام بہت برا ہے، سودی کا انجام بہت برا ہے، بڑا بھیانک ہے، اور بد نصیبی سے یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ہم اگر نہیں بھی چاہتے، ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہم سود کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا سارا جو اتلا نظام ہے، سارا بینکاری کا مسئلہ ہے،
اور بھی جتنا مسئلہ ہے سارا، وہ سارا کا سارا سود پہ چل رہا ہے. ہم بچ نہیں سکتے سود سے، ہم توبہ بھی کریں، ہم پیچھے بھی ہٹیں، اوپر ہمارے سارا سود چل رہا ہے، سارا اوپر والی طاقتیں جو ہیں وہ ساری وہ سود کے ساتھ نظام چل رہا ہے. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کم از کم ہم چھوٹی سطح پہ رہ کے ہم فردن کم از کم ہم توبہ کریں اور اپنے نظام کو جو جتنا ایک مختصر ایک چھوٹا سا سسٹم ہے اس چھوٹے سے سسٹم کو سود سے بچا لیں. ذرا کم از کم مالک کی بارگاہ میں ہم تو سرخرو ہونا، جو ہمارے بس میں ہے کم از کم ہم اس سے توبہ کریں، جو ہمارے بس میں نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. اور عالمی طاقتوں پہ آج سود چل رہا ہے، اور وہ میں نے عرض کیا کہ سود جو ہے نا اس کے دو ہی سب سے بڑے دو ہتھ کرنے ہیں. سود کا جو اثر ہے، سود امیر کو امیر تر کرتا ہے، غریب کو غریب تر کرتا ہے. اور پیسہ جو ہے وہ سکڑ کے پیسہ صرف ایک خاص مخصوص طبقے کے اندر بند ہو کے رہ جاتا ہے، باقی لوگ سارے اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے سود کی مذمت فرمائی کہ تجارت کے ذریعے پورے معاشرے میں پیسہ گردش کرے گا. تجارت کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے پورے معاشرے میں پیسہ جو ہے وہ گردش کرے گا، اس سے ہر بندہ جو ہے نفع اٹھائے گا. لیکن سود جو ہے اس سے صرف امیر لوگ جو ہیں وہ امیر تر ہوتے ہیں، وہ نفع اٹھاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ غریبوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. تو مالک جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ہر اچھی اور ہر بری چیز وہ ہم سے زیادہ پہچانتا ہے، جانتا ہے. اسی لیے اس نے اپنے قرآن مجید میں جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے اس کو اٹھا کے رکھ دیا ہے. کیا انسان تو میرا بندہ ہے، اگر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اور یہ تیرے لیے نقصان دہ. ہمیں حلال حرام کی تمیز فرمائی ہے، ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے. جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے، جو نقصان دہ، وہ سارا کچھ ہمارے لیے کھول کھول کے رکھ دیا ہے. آج ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم ان حلال اور حرام، ان اچھے اور برے راستے میں سے جس کا انتخاب کر لیں، وہ ہماری مرضی ہے. لیکن ہمارے لیے واضح فرما دیا، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے یہی مقصد تھا سرکار کو بھیجنے کا کہ آپ جائیں اور جا کے اپنی امت کو یہ دونوں راستے دکھا دیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. تو سود کا راستہ جو ہے یہ بہت بڑا بھیانک راستہ ہے، جو جاتا ہے اس کے لیے واپسی انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے واپسی انتہائی مشکل ہے. اس کے بارے میں ایک نہیں، اس کے بارے میں بہت ساری آیات بینات کے اندر بھی مذمتیں فرمائی ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی مذمت اور وعیدیں فرمائی ہیں کہ سود چھوڑ دو اور تجارت کی طرف آؤ، تجارت کی طرف آؤ. قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا کہ آیا مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. تو فرمایا وہ جو بازار ان کی نظروں میں کمی ہے، وہ خدا رب ذوالجلال کی نظروں میں اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر برکت ہے. اور فرمایا یہ جو سود دے کے یہ جو زکوٰۃ دینے میں یہ کمزوری دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سود دیں گے تو مال میں اضافہ ہوگا، تو فرمایا بازار ان کی نظروں میں اضافہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی نگاہوں میں اس کے اندر کمی ہے. اور اس لیے اگلے ایک مقام پہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم فرماتا ہے، سود کو ختم فرماتا ہے، اور صدقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ سود کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتا ہے، اسے ختم کرو، یہ سود تمہارے لیے یہ حرز جاں ہے، اور جو اگر صدقات دو گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں برکت ہوگی. تو مالک زیادہ بہتر جانتا ہے، مالک بہت ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا کچھ بہتر ہے. ہم وہ نہیں جانتے، ہم وہ نہیں چاہتے. بظاہر تو یہ سامنے کی بات ہے، بظاہر بندے کے پاس پیسہ ہو، بندہ چپ کر کے کمٹمنٹ کرے، ماہ کے بعد، سال کے بعد، یا جو ٹائم فریم ہو اس کے اوپر اپنا پیسہ ڈبل واپس لے. بظاہر تو نفع ہے، لیکن فرمایا نہیں، یہ جو نفع تمہیں نظر آ رہا ہے یہ نفع نہیں، یہ نفع حقیقت میں نقصان ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ ظلم ہے.
یہ سود ظلم ہے، یہ سود ظلم ہے، اور ظلم کے ذریعے حکومتیں نہیں چلتی، ظلم کے ذریعے معیشت نہیں چلتی، ظلم کے ہوتے ہوئے کبھی سکون نہیں آ سکتا، ظلم کے ہوتے ہوئے کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حیدر کرار، آپ نے اس لیے فرمایا، بہت بڑا آپ کا ایک بہت بڑا جامع آپ کا بول مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ کفر کے ذریعے تو حکومتیں چل سکتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ظلم کے ذریعے جو ہے ریاست حکومت نہیں چل سکتی۔ تو سود ظلم ہے، سود برہنہ طور پہ بین اور واضح طور پہ سود جو ہے وہ ظلم ہے، اور آج یہ ظلم بڑی بھاری بھرکم تعداد کے اندر ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے باز آئیں، سود سے بچیں۔ سود کے اندر کوئی برکت نہیں، سود سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے حضور جب مدینہ منورہ شریف سے واپس آپ مکہ شریف تشریف لائے، 10,000 کی فوج ہے، تو سرکار جب مکہ میں داخل ہوئے تو سرکار نے فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ساروں سے فرما دیا، اور خاص طور پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے چچا جان جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ چچا جان سب سے پہلے آپ اعلان فرمائیں، سب سے پہلے آپ اعلان کریں، سود چھوڑیں، آپ ذرا جتنی رقم آپ نے دے رکھی اصل رقم لے لیں، باقی سارا معاف فرما دیں، جو اصل رقم دی ہے وہ واپس لیں، سود معاف فرما دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بنو عباس کے اندر جو آپ نے سود کو چھوڑا تھا، اس کی برکت سے اللہ کریم نے عرصہ دراز آپ کو حکومت عطا فرمائی، اس کے ذریعے اکثر آپ کو بڑی لمبی مدت تقریباً 300 سال یا 500 سال آپ کو حکومت ملی ہے ذرا۔ تو اسی لیے ہمیں سود سے ہمیں روکا گیا ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کی جتنی باقیات ہیں اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فرمایا اگر تم ایمانداری کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنا ایمان ثابت کرتے ہو، اور اگر تم مومن بن کے رہنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ جتنا بھی سود ہے اسے چھوڑ دو، اس کی جتنی باقیات انہیں چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ میں فقط 2 لفظ فرمائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور سود چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو۔ فرمایا اگر تم مومن ہو، تو معلوم ہوا کہ کامل ایمان کے لیے، بڑے مضبوط ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اللہ کا ڈر اور سود سے پرہیز، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، سود سے پرہیز۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پہ ہم تائب ہوں، اپنی اپنی جگہ پہ توبہ کریں کہ ہم سود سے باز آئیں، مالک حضور معافی مانگے، اس کے حضور توبہ کریں، مالک راستہ نکالتا ہے، وہ خالق ہے اور وہ قادر ہے اور وہ رازق ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو رزق کیسے پہنچانا ہے، اور وہ مختار ہے اور وہ قابض بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے اکڑتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو کیا اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ کیا وہ کچھ کر نہیں سکتا؟ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ ایک لمحے کے لیے جس کے لیے ارادہ فرما دے، جو چاہے وہ، جو چاہے پوری کی پوری دنیا کو بدلنا چاہے، تو مالک ساری دنیا کو آپ مالک ہٹا سکتا ہے، مالک نیست و نابود فرما سکتا ہے، مالک اسے زندہ و جاوید فرما سکتا ہے، مالک کو تو اختیار ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہ سوچا کریں ہمارے، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس مالک کو بھی بعض دفعہ، یہ بھی بد نصیبی ہے کہ بعض لوگ اپنے مالک کو بھی اپنی عقل پہ تولتے ہیں، جو ہمارے بشری تقاضے وہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنے دوسرے انسانوں سے جو توقعات رکھتے ہیں، مالک کے ساتھ بھی وہ ذہن رکھتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کا یہ چیئرمین ہے، یہ ایم پی ایم این ہے، یہ وزیر مشیر ہے، یہ بادشاہ ہے، تو اس سے آنکھ بچا سکتے ہیں، اس کا جو قریبی بندہ ہے اس کو مل کے اس کے ساتھ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ معاملہ ہی سارا الٹ ہے، وہ معاملہ ہی سارا اور ہے۔ ذرا
مالک فرماتا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب جب یہ میرے بندے پوچھیں نا، اذا سألک عبادی انی، جب یہ پوچھیں میرے بارے میں سوال کریں تو فرمایا کریں فإنی قریب، جب یہ میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو فرمایا فإنی قریب، میرے محبوب آپ انہیں فرما دیں وہ تمہارے بڑے نیڑے، وہ تمہارا بڑے قریب ہے، تم اسے آواز دے کے تو دیکھو نا، تم اسے پکار کے تو دیکھو نا، تم اس کے سامنے آ کے تو دیکھو نا ذرا، وہ تو بڑا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا ہم تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا بے شک اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، یہ مالک نے سب سے پہلے یہ یقین دلایا ہے ہمیں کہ ضرور تمہیں میں نے بنایا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، فرمایا جو تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں میں تو ان سے بھی واقف ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور فرمایا ہم تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ نیڑے ہیں، ہم تو وہ جو جان والی راگ ہے نا، یہ جب وہ شارگ کٹتی ہے تو بندے کی جان نکلتی، فرمایا اس جان سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تم یہ نہ سوچو کہ مجھے خبر نہ ہو، کیوں نہیں، مجھے خبر ہے، مجھے پتہ ہے، میں تم سے بھولا ہوا نہیں، میں تم سے نا واقف نہیں ہوں، تم آؤ صحیح، تم توبہ کرو۔ آج جو سود میں پھنسا ہوا ہے اسی کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، جس گناہ کے اندر بھی پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، جو معاملہ بھی درم برم ہے، مالک کے حضور معافی مانگو، واپس آ جاؤ۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، فرمایا جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ آؤ تو صحیح، ذرا سود سے بچو، سود سے پرہیز کرو، یہ نہ سوچو کہ اگر یہ میں نے سود کا پیسہ واپس کر دیا یا یہ میں نے سودی کاروبار نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ سود دینے والے کے لیے بھی لینے والے کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اگر یہ کاروبار چھوڑ دیا تو کہاں جاؤں گا۔ مالک کی یہ فیصلے، مالک جو ہے سارے راستے مالک کے ہیں، مالک سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اسباب کو بے اثر فرما دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اسباب کو باثر فرما دیتا ہے۔ مؤثر فی الحقیقت جو ہے وہ مالک ہے، لا فاعل فی الحقیقت، کوئی بھی کچھ کرنے والا کچھ نہیں کر سکتا، یہ مالک کا اعلان ہے۔ فرمایا لا فاعل فی الحقیقہ، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے نا، کوئی بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا، ولا مؤثر، اور نہ ہی کوئی اثر کر سکتا ہے، الا اللہ، مگر اللہ کریم ہے۔ مالک یہ سارے ہمارے سامنے، یہ سود یہ سبب ہے، ذرا تجارت سارے سبب ہے، ذرا سود سے میں منع کیا ہے، روکا ہے، یہ تجارت ہمارے لیے سبب ہے، یہ آگ پانی ہوا مٹی اور یہ پیسہ دولت، یہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس، یہ مال و دولت، یہ جانور ہمارے، یہ سامان زیست، یہ سامان معیشت، یہ سارے کے سارے ہمارے لیے اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن یاد رکھ لیں مالک مسبب الاسباب ہے، وہ ان سببوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان سببوں کو بنانے والا ہے، تو ساری طاقت اس کی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے سبب کو پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے سبب ہمارے نزدیک کر دے، جب چاہتا ہے دور کر دے، اور جب وہ چاہے سبب کو اگر وہ بے اثر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، با اثر کرنا چاہے تو تب بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری نظر جو ہے وہ مالک کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، اسباب کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اسباب کو اختیار کریں لیکن ہماری نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں سود سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے لیے تجارت کو آسان فرما دے، تجارت کے ذرائع، تجارت کے وسائل کھول دے۔ ہمارے حضرات ملتے ملاتے بیٹھتے رہتے ہیں، لوگوں سے احباب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، یقیناً ہم طبقہ جو ہے ہم پریشان ہیں، ہم کاروبار کی وجہ سے پریشان رہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا خود بھی کیا کریں کہ مالک ہمارے لیے وسائل کے دروازے کھول دے۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہم ایسی بھی دعا کر جاتے ہیں کہ جو دعا میں نہیں کرنی چاہیے، ہم تنگ آ کے یا نا واقفی میں، بے خبری میں ہم ایسے کلمات بھی کہہ جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے حضور معافی مانگے اور مالک سے کہ مالک جو رزق تو نے ہمارے لیے بہتر رکھا ہمیں وہ رزق عطا فرما، اور اس کے اسباب حلال ہمیں، اس کے ذرائع حلال ہمیں عنایت فرما،
اور مالک ہمیں سود سے بچا لے۔ میں جس قدر جہاں بھی جتنا بھی میں سود میں پھنسا ہوا ہوں، مالک مجھے رہائی دے دے۔ تو اللہ کے حضور دعا کریں، مالک مہربانی فرمائے گا۔ مالک یقیناً دلوں کو بدلنے والا ہے، سببوں کو بدلنے والا ہے۔ مالک تو پورے نظاموں کو بدلنے والا ہے۔ مالک تو جب چاہے کائنات کو پھیر دے، مالک تو جب چاہے کائنات کو پھیر دے۔ ہم اس کے سامنے کون سے بڑے کوئی مشکل ہیں؟ ذرا ہم تو بہت حقیر ہیں، بہت چھوٹے ہیں۔ اس کے حضور دعا کریں، مالک ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔